نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اس یا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب ہے۔ اس کی فضیلتوں کو آئیے ہم سب سنتے ہیں، سناتے ہیں، تاکہ ہم سب کے اندر روزہ رکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ کہتے ہیں اسی مبارک مہینے کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کئی ناموں سے اسے جانا جاتا ہے۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات، بھائی چارگی اور غمخواری کا مہینہ، نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ اس میں رزق میں وسعتیں پیدا کر دی جاتی ہیں، کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے اتنی خوبی عطا فرمائی کہ اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 1,00,000 درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ کثرت سے زیادہ ماہ رمضان میں درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بیان ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے، جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی تذکرہ آیا ہے کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک بخشش و مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت ماہ رمضان کی۔ یہ بھی سنتے ہوئے چلیں کہ رمضان شریف میں افطاری و سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا ہے، جس قدر آپ چاہیں کھائیں پیئیں، جبکہ اور دنوں اور مہینوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی جانتے ہوئے چلیں کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن روزے داروں کے حق میں روزے داروں
کے حق میں شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ رمضان کی شفاعت روزے دار کے حق میں قبول کی جائے گی، سبحان اللہ، اور اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کے حق میں بھی فضل فرمائے۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کی نماز کے ذریعے سونے سے روکا تھا، تو قرآن کی شفاعت اس بندہ مومن کے حق میں قبول کی جائے گی اور بدلے میں جنت عطا کی جائے گی، سبحان اللہ۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ ارشاد رسول یہ بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے کہ جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور اسے جہنم سے آزادی مل جائے گی، اور افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس مہینے کا ابتدائی 10 دن رحمت والا ہے، اسے عشرۂ رحمت کہا جاتا ہے، اور درمیانی 10 دن مغفرت والا ہے، اسے عشرۂ مغفرت کہا جاتا ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی والا ہے، اسے عشرۂ نجات اور آزادی کہا جاتا ہے۔ لہذا آپ تمامی حضرات اس کی قدر و تعظیم کریں اور روزہ رکھیں تاکہ ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم۔